اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں قل آپ فرما دیجئے ہوا وہ اذن گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا پس تم علیحدہ رہو نسائی عورتوں سے فی المحیض حیض کے دنوں میں ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یا طہرن وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا پس جب تطہرنا وہ پاک ہو جائیں فآتوہن پس تم آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں توابین توبہ کرنے والوں کو ویحب اور پسند کرتے ہیں متطہرین پاکیزہ رہنے والوں کو نساؤکم عورتیں تمہاری ہرسن کھیتیاں ہیں لکم تمہاری فاتو پس تم آؤ ہرسکم اپنی کھیتی میں انا جیسے شئتم تم چاہو وقدموا اور تم آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور تم جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے وبشر اور خوشخبری ہے وبشر المؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ عرضتاً ولا تجعلوا اللہ اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضتاً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو وتتقوا اور تم ڈرو وتصلحوا اور تم اصلاح کرواؤ بین الناس درمیان لوگوں کے واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتے تم کو اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم تمہاری بیہودہ قسموں پر لغو قسموں پر ولیکن لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تم کو بما اس پر قصبت جو مضبوط باندھا قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے للذین واسطے ان لوگوں کے یعلون جو قسمیں کھا بیٹھتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے تربصوا وہ انتظار میں رہیں اربعۃ 4 اشہرین مہینے فإن فاؤوا پس اگر وہ واپس لوٹ آئیں فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے وَإِنْ اور اگر عزم وہ ارادہ کر لے طلاق کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے آج کے سبق میں ہے یسألونک عن المحیض وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے دنوں میں حیض ایک منتھلی یعنی ایک منتھ کے بعد عورت کے بالغ ہونے کے لیے ضروری ہے اور یہ عورت کی صحت کے لیے ہے ایک ماہ بعد عورت کی ایک روٹین ہوتی ہے حیض آ جانا تو یہ عورت کی صحت کے لیے یعنی عورت کے عورت ہونے کے لیے عورت کامل اسی سے ہوتی ہے جب اس کو حیض آتا ہے عورت کی کاملیت کے لیے حیض آنا ضروری ہے اب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں تو آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں یعنی حیض کی حالت میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حیض کی حالت میں وہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں اس کا حکم پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ حیض جو ہے وہ گندگی کی چیز ہے حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ ملنا یعنی صحبت کرنا ٹھیک نہیں ان سے علیحدہ رہو ان کے قریب مت جاؤ ہاں جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی ناپاکی کا کوئی شک و شبہ بھی نہ رہے حیض کی مدت کم سے کم جو ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے 8 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی ہے وہ بیماری ہے تو جو ہے وہ حیض سے جب وہ پاک ہو جائیں جب ناپاکی کا ان کو شبہ بھی نہ رہے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں کن سے توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزہ رہنے والوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں یعنی پاک رہنے والوں سے حالت حیض میں صحبت کرنے سے اور دوسرے منحات سے بچنا چاہیے حالت ناپاکی میں جو ہے وہ جو انسان جب پاک ہو جاتے ہیں حالت پاکی میں اجازت ہے صحبت کی اور لیکن اجازت بھی وہاں سے ہے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے یعنی عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو
ان کھیتیوں کی اجازت اسی طرح ہے بیویوں کے پاس آنے میں کہ پاکی کی حالت میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نساؤکم عورتیں ہر کھیتیاں ہیں لکم تمہاری، بس تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے تم چاہو، یعنی بیج بونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے، اسی طرح ہر مرد اپنا ایک نطفہ ایک بیج بوتا ہے جو اس کے وقدموا لانفسکم ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا اور تم جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، وبشروا اور خوشخبری ہے مومنین ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃً نشانہ لِإِيمَانِكُمْ اپنی قسموں کا، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے قسموں میں استعمال مت کرو، کیوں تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح کروانے کے درمیان جب یہ کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی قسم نہ کھاؤ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے، یہ والے نیک کام کہ ایسی قسم نہ کھاؤ کہ نیکی کے معاملے میں اور پرہیزگاری کے معاملے میں اور اصلاح کروانے کے معاملے میں قسم نہ کھاؤ کہ اللہ کی قسم ہم یہ نیک کام نہیں کریں گے، ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں اور جانتے ہیں اپنی بات کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بین الناس درمیان لوگوں کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ ہر بات میں اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو، دل میں برے خیالات مت ڈالو۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ قسم کی 3 اقسام ہیں، قسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک یمین، عربی میں کہتے ہیں قسم کو یمین، ایمانکم ایمان جمع 3 قسمیں ہیں۔ ایک لغو جس کا ابھی ذکر آیا، نہیں لا یؤاخذکم اللہ کہ نہیں پکڑتے تم کو اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم تمہاری بےہودہ قسموں پر، بات بات پر قسم کھانے کو لغو بولتے ہیں، جیسا کہ عام روٹین میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا، قسم سے میں نے یہ بات نہیں کی، یا قسم سے میں اس کے گھر نہیں گئی، یعنی ایک عادت ہوتی ہے بغیر عذر کے بغیر وجہ کے ایسے ہی بس عادتاً قسم کھانا، اس کو لغو کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ عادتاً قسم کھانے والی سے جو ہے وہ اللہ نہیں پوچھتے، اللہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن بما قصبت قلوبکم ان قسموں پر پکڑتے ہیں جس کو تم نے مضبوط باندھا۔ بتاتے چلوں کہ قسم کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 لغو، نمبر 2 منعقدہ، نمبر 3 غموس۔ لغو ہوتی ہے بات بات پر قسم کھانا، عادتاً بے ارادہ قسم کھا لینا، جیسے بس قسم میں نے یہ نہیں کیا، میں تو نہیں تھی، قسم سے بس ایسے، یہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ قسم جو تمہارے دلوں نے مضبوط، یہ دوسری قسم آ گئی ہے منعقدہ، یعنی انسان، اس کی مثال میں آپ کو بتاتی چلوں، کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاؤں گی، اللہ کا نام لے کے اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ تو قطع رحمی ہے اور قطع رحمی گناہ ہے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتوں سے ملنا چاہیے، تو وہ لہٰذا اپنی قسم توڑے گی اور اس پر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ ہے کہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گی، یا ایک جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گی، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی جو کہ لا یؤاخذکم، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، پھر قسم توڑ دی، اس کو منعقدہ کہتے ہیں، اس پر کفارہ ہے۔ تیسری قسم ہے غموس، وہ ماضی پہ قسم کھانا ہے۔ منعقدہ جو دوسری قسم وہ حال مستقبل پہ قسم کھانی ہوتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یا کسی عذر کی وجہ سے وہ قسم توڑنی پڑی کہ آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں قسم کھائی تھی، تو وہ قسم جو ہے توڑ دی تو اس پر اس کا کفارہ ہے۔ تیسری قسم ہے غموس، غموس کا مطلب ہے ڈبو دینے والی۔ تیسری قسم غموس ہے، وہ گناہوں میں ڈبو دیتی ہے بندے کو، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ وہ قسم ہے ماضی میں کھائی جانے والی، یعنی یہ کہا کہ پتہ تھا کہ فلاں آدمی آیا یا میں نے یہ غلط کام کیا اور اللہ کا نام لے کے یہ قسم کھا دی
کہ اللہ کی قسم وہ آدمی میرے گھر نہیں آیا، حالانکہ وہ آیا تھا ارادتن نیشتن، جھوٹی قسم کھائی گزرے ہوئے وقت کے بارے میں کہ معاملہ ہوا تھا اور قسم کھائی کہ نہیں ہوا، یا معاملہ نہیں ہوا تھا، ایک کام نہیں ہوا تھا اور اس کے بارے میں یہ قسم کھا دینی کہ اللہ کی قسم وہ کام ہوا تھا، یعنی جھوٹی نیتن قسم ارادتن، جھوٹی قسم کھانا اللہ کا نام لے کر، تو وہ غموس ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ عورتیں، وہ للذین واسطے ان لوگوں کے، یؤلون من نسائہم جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، پس وہ انتظار میں رکھیں اپنی نفسوں کو کتنی دیر؟ اربعۃ اشہر 4 مہینے، فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں پہ للذین یؤلون، یعنی جو لوگ بلا قید مدت یا 4 ماہ یا زائد مدت کے لیے قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، سو اگر ان 4 مہینوں کے اندر یہ لوگ اپنی قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو نکاح باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی قسم کو توڑنے کا گناہ کفارے سے بھی معاف کر دیں گے۔ اور چونکہ اب بیوی کے حقوق ادا کرنے لگا ہے اس لیے رحمت فرما دیں گے۔ اگر بالکل ہی چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس کے لیے 4 ماہ کے اندر قسم توڑ کر رجوع نہیں کیا تو 4 ماہ گزرتے ہی قطعی طلاق ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی سننے والے ہیں اور ان کے پختہ ارادوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی 4 ماہ اگر اس نے قسم کھائی اپنی بیوی سے، اس کو کہتے ہیں ایلا کا حکم، قسم کھا بیٹھنا۔ قسم کھا بیٹھنا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو 4 مہینے تک وہ انتظار کرے بیوی۔ اگر 4 مہینے کے اندر اندر خاوند بیوی رجوع کر لے، آپس میں خاوند رجوع کر لے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر یہ ہے کہ کوئی مدت متعین نہ کرے، دوسرا یہ کہ 4 مہینے کی مدت جو قید لگا دی گئی، تیسرا یہ کہ 4 مہینے سے زائد کی مدت کی قید لگا دے، چوتھا یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ بس پہلی صورت میں، یعنی پہلی صورت یہ تھی کہ کوئی مدت متعین نہ کی، دوسری صورت 4 مہینے کی مدت کی قید لگا دی، اور تیسری جو ہے کہ 4 مہینے سے زائد مدت کی قید لگائی، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا جائے تو قسم کا کفارہ دے اور نکاح باقی ہے، اور اگر 4 ماہ گزر گئے قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بغیر نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا۔ البتہ اگر دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی رہے گا۔ یعنی چوتھی صورت وہ کیا تھی کہ 4 ماہ سے کم مدت کا نام لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی